نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد انسان کی زندگی کے اندر یہ دو چیزیں تو اس کا حصہ ہے کہ زندگی کے اندر کبھی اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح کبھی ایسا غم آ جاتا ہے کہ جس کا کبھی تدارک نہیں ہو سکتا۔ اہل کراچی کے اندر اہلیان کراچی اشاعت التوحید و سنت کے بلندیوں کے اس پیمانے پر پہنچ چکے تھے کہ مدارس کی سطح پر، جماعتوں کی سطح پر، ہر پلیٹ فارم پر اشاعت التوحید و سنت نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ کچھ عرصے قبل شیخ القرآن والحدیث مولانا رفیق اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر امیر مرکزیہ شیخ القرآن مولانا طیب طاہری حفظہ اللہ تعالی نے حضرت مولانا طیب رفیق کے سر پر یہ دستار رکھی، اور اس کے بعد یہ قافلہ بڑھتا شروع ہوا، ضلعوں کی شکل میں کارکنان بڑھنے لگے، تنظیم بڑھنے لگی، لیکن ایک مرتبہ پھر کراچی والوں کو یہ دن دیکھنا تھا کہ مولانا طیب رفیق رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ صدمہ اس قدر عظیم تھا کہ کوئی بھی اس صدمے سے اپنے آپ، اپنی کیفیت سے اس میں سے نکل نہ سکا۔ پھر کچھ ہی دن ہوئے کہ سابق خازن اشاعت سندھ میرے والد محترم حضرت استاذ العلماء والقرہ حضرت قاری عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ کراچی کے اندر یکے بعد دیگرے اتنے بڑے اکابرین کا چلے جانا، یہ بہت بڑے ساتحات کا ہونا، یہ ہمارے لیے نہایتی صدمہ تھا، نہایتی تکلیف تھی، لیکن ہمارے اکابرین نے اشاعت التوحید نے ایک میرے امیر مرکزیہ چلے وہاں پنجبیر سے سوابی سے پہنچے آج مرکز لامی کے اندر، اور یہ بتلا دیا شیخ القرآن مولانا طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے، چاہنے والے زندہ ہے۔ اور اسی طرح ایک میرا مرشد گرجا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو مسلمانانو ورونو حقیقت دا دے چنن زا پدی ارادہ راغلیم چمنگا زمنگا ورور مولانا حسین علی لا دستار بندی کو او یو ذمہ داری او یو بوجھ با آغتا ترغانا کو او دا آغتا پارب دعا کو چا اللہ آغتا توفیق او طاقت ورکی او آغتا بوجھ اچھت کی او دا اللہ دین خدمت خب نر باندیو کی او اللہ دی کی امدہ سے کیونکہ پختانا مرگریوں دی پنجاب مرگریوں دی نوالز پختو کی یو سو خبر کوم او بیا با انشاءاللہ اردو کیوں مختصر یو سو خبر حکم سورہ انسانان بغیر دا انبیاء علیہ السلام نا چدی دنیا تراغلی دی ملاغی دو قسم آمالی یو قسم عمل داغی سیئاتی داغی گناہونی داغی غلطی او دین قسم عمل انسان اغا صالحاتی آنے کا عمالی دین خدمتی دا اللہ رضائی داری انسان دا دو قسم عمالی کاغا عالمی کاغا پیری کاغا امی کاغا سڑی او کاغا خزئی خدا غی دو قسم عمال
بعد داغی اغبت آمان زیادی پاغنے کو آمان باندے نوغی تخلق بد عمل ہوئی بعضی انسانانی چداغی آمان صالحات آنیک آمان آپ آگا ناکار آمان باندے زیادی نوغی تخلق نیک عمل ہوئی آئیدہ پریزگار ہوئی خدای دا مطلب نہیں چکنی داغنا غلطی انکی گی او داغنا گناہ انکی گی کاغا امیری کاغا معموری کاغا سڑئی او کاغا خزئی کاغا بادشاہی او کاغا گدائی دیو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی علاج مکیلے ہو حضرت فرمائی من را من امیری شیئن یکریو فلیصبر چاچک پر امیر کی اولاد سے شیولی چگہ بد گڑی زکا انسان دے غلطائی بد نکی گی فلیصبر امر بالا میں راوڑے میں صبر بکئی اور کیا حضرت فرمائی من خرج من الطاعت وفارق الجماعت فمات مات میتتا جاہلیتا صحیح مسلم کے روایت دے سوچ دے اطاعت نمود جماعت جداش اور باقی مرگ راگے بغل جاہلیت کو مرگ باندے پڑش نگناونم دے انسانان نکی گی نیک آمانم دے انسانان نکی گی مولانا طیب چاہا امیرو صوبہ سندھ داغنا وقت آیانی امشوی داغبا نیک آمانو وداغن نیک آمان داغبا خطان باندے غالبو اور زمون امید دے چا اللہ بداغا خطان معاف کری اور اللہ دے معاف کی اور داغا آمان صالحہ نیک آمان با اللہ قبول کری اللہ دے قبول کی اللہ دے اغلب اچھت مقام اولوی مقام اور بہترین درجہ ورکی اور اللہ دے مخطرنا کی من داغی والدہ داغی بی بیانی داغی رونا خویندی داغی بچی داغی سرا غم کی شریکیو اور دا زمان کا شریک غم دے من قدید آئے دا غم خبری کون شاید چھے زمان پہ بینا غم زیاد کو من باغی دا تسلی ورکو اور من بعد تسلائی خبری کو یو خبرکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑی بھی بیانی میں سبھی بیانی داغنا ملک وفات شوی لکارت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور داغ بی بیوا چاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینزلس کالا مشروا مالدارا دولت مندوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے پورا لاس اور پورا مرگندیا کھڑی ہوا تسلائی والا کھڑی ہوئی انکا لا تصل الرحمہ و تقر الضیفہ و تعین علی نوائب الحقی واللہ لا یحزیک اللہ ابدا تابعی اللہ نخرابی اور تابع اللہ نصف کئی تو خودیت نیک نیک کارونا و خفت کارونا دکھڑی دی تسلی والا ورکڑی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمک کے وفات شوا وہاں وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آگی سر پیادا سے کھڑے ہوا حضرت عائشہ ہوئی کہ نبی علیہ السلام بھاگا نہیں رولا اور چکڑوا نبی علیہ السلام سگڑ پیسا لال کر یتطبع بہا صدائی کا خدیجہ حضرت خدیجی مارگر لبے داگی نبوخی لے گلی داسی مارگرے ہو چیزا مرگا بعدی ماخبتا مارگر تیار سر تراسولے ہوا اور حضرت خدیجہ نوائی رکھڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے رسول وفات شوی دا
خواهی ہوئی چکالا ومونگا خوراک ہوگا نفاتا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخیطا شا معلومی کی دا چدا حضرت وفات کا بعد پاگی بیا دیر نعمتون شوی دی او دیر خوشحالائی راغلی دی او دیر خوراکون انکڑی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے تکلیفونا تیر کڑیو اللہ خوشحالائی نصیب کرے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبار کری مخی تلی دی سرنا رستن تلی دی او یولوی داستان او یولوی تاریخ دے کاغی آدھو پاگی دیر وقت لگی و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد چکلد محدثین دور راگل دے ندا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دور دے او دا مرگری محدثین پارا زمانہ کی جوندی ہو پائے گیا امام دارمی رحمہ اللہ ہو کہا چھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وفات شو اور امام دارمی تفت اولا گیلا نو آنوی جزا جو اندیم یو شیر ہوئی او دا شیر مطلب داو جزا جو اندیم زبد مرگرو دا غم خبرون اورد وی اورد براشی جزا ما دا غم خبر بخورشی او زبد نیما چه انسان جو اندیم دا مرگرو دا غم خبرون آوری او یورد راشی چه دا غم مرگری دا غم آوازو شی او مرگری بیا دا آگا دا غم خبر آوری زکا ہوئی چه نن چه تاپو گو آغسته سبابا تاپو گو خلقلی دا منگا یو سبق دے او دا یو تاریخ دے دا روان دے دا غسی عبدالملک ابن مروان چکل وفات کی دو داغ زویه داغ سرط اولارو عبدالملک ابن مروان بیوشا دے داغ زویه دستر کو نوخ کے روانی دی او چکل عبدالملک ابن مروان موش راگے زویه دیو قتل نو زویه دوئی لا تب کی بکا الباکرات اشدد ازارک بچیا جاڑا مل جنہ کو گھنٹے لنگ مضبوط کا تبا زمان بعد دنیا کی کار کے تبا زمان بعد خلق لیڈنگ کے تبا مشہد کے تبا کار کے تبا جاڑی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو صحابہ کرام حیران دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور رائس دیدا اوئی کہ چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہوئی سرور لکلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے او دوا کہلا او تاس طول علمائی طول تپتا دا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر خلیفہ شو حضرت ابو بکر دور چرائے اندرونی فسادات مو او بیرونی فسادات مو حضرت اسامہ نبی علیہ السلام لے گا اگر باتیں شوئے او فسادات اندرونیم دی او بیرونی حضرت عمر ورطوئی دیر منی گا بروپا او حضرت ابو بکر وئی نظمے لے گا کم خواچ نبی علیہ السلام لے گلے ہو حضرت عمر والا رائی ورگئی چدر دی پاتی کا اندرونی فسادات دی او چدا ختم شی بیا بگورو بدفامانین دا زکاة را بیدا شو او فتنے جوڑی شوی حضرت ابو بکر دیر نرم دیلا سڑے ہو محب التبری الریاض النظرات فی مناقب الاشرکی حضرت ابو بکر مواقعاتو کی ذکر گئی حضرت ابو بکر لاس چک کا فلسک لے رواچو حضرت عمر دوئی قسم خدای اسامہ باق والی گم کم خواچ نبی علیہ السلام لے گو او سبت لئی سر جنگ کم در سوچ دا سر میں پدے سٹ باندی او بیا حضرت ابو بکر وئی واللہ لو جرت کلاب المدینہ برجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو
لَأُقَاتِلَنَّهُمْ قسم بخدای کہ دا مدینی سپید نبی علیہ السلام کی دیانی دا خون راکاگی یا بمزو ساما خوالی کی موتی سر بس جنگ کو یہ نرم سڑے ہو او نرم دل ہو وہ چکل آگت ہے اس ذمہ داری ہو آنا شوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ شو نو اگلا بیا اللہ دا سی استقامت او دا سی کلاگوانے ورد چیو بھائی مانین دا زکاة کے رفتاروں لو برفاید نور سر جنگ کو داغت رسل حضرت عمر راگے او چکل دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور راگے نو پلکون اسمکا اگر قبضہ شوا دا مسلمانان جانٹی خوری شوی دنیا فتح شوا او پلکون باندی لر اسلام کو رسیدو الحمدللہ ثم الحمدللہ منتہی و تاریخ پاتے دے مولانا رفیق اللہ خان سے چاہب دی کراچائی کی یکی آواز کار شروع کرے ہو لاغ مارگری نو نبیلون مزدوران مراتل ہوگنے قرآن ہوئی آغب دی کراچائی کی محنت کا اکاریوں کا مارگری پیدا کر دائین بعد کیا تو پنجاب مرگریوں ورسر مرگریوں آئیوں کار کو الحمدللہ ثم الحمدللہ دائین رستو مولانا طویب امیر شو آگا زمان دیداو میں نو سمچہ کار شروع کو اور لس میاشتے و شر رازی اغفل امارتو کو او داسی کاریوں کو چداغا اعمال صالحہ داغا کا محنت داغا کا تک و دو اگا الحمدللہ ثم الحمدللہ ننو مرگری یاد ساتھی دا پنجاب مرگری دا پختانو مرگری اگے یو زائکل آئی کی اتفاق و اتحاد پیدا کر آگا دلت محنت شروع کا اکاری شروع کا داغا با اندہ کا جوندو پدی جون کی تبدیلی نہ راتا نیٹا نمک کی کیدا اور اسو کیدا اگر کل ٹیم داغو پاکا ٹیم باتے گا وفات شو منگو تا دعا کہو چاہتا دیا گا جام کھیستا کی داغ بچی داغ بی بیانی داغ والدہ الحمدللہ اگر دیر مطمئن سڑ دے آدھا سبق سر عادت دی اگر کلک دی اگر مضبوط دی داغی پاپائے اعتماد دے انشاءاللہ داغین زیاد بدا کوری عزت مندی او دا بالا نورم دا ترکائے اوگر سے داغین آباد مولانا حسین علی دا امارت و خراغے ما دا مرگروی ابتدا امیر اعلانو کا میں نے جب مولانا طیب کا جنازہ پڑھایا تو کچھ رفقا اور ساتھی ایسی تھی جنہوں نے مجھے بار بار کہتے رہے کہ آپ کسی کی امارت کا اعلان کر دیں مولانا عبید اللہ کی امارت کا اعلان کر دیں مولانا حسین علی کی امارت کا اعلان کر دیں کسی اور کی امارت کا اعلان کر دیں ہم بسر و چشم تسلیم کریں گے میں نے انکار کیا میں نے کہا اب میں فیصلہ نہیں کر سکتا یہ فیصلہ میں صوبہ سندھ کا جو شورا ہے ان کے حوالے کرتا ہوں انہوں نے جو فیصلہ کیا مجھے منظور ہوگا پھر انہوں نے اجلاس بلایا میں نے ان کو کہا اگر مجھے اجلاس میں دعوت دیتے ہو میں بھی آ سکتا ہوں انہوں نے کہا نہیں ابھی آپ کو نہیں بلاتے ہم اپنا اجلاس کر لیں گے اس کے بعد آپ کو دعوت دیں گے جب انہوں نے اجلاس بلایا تو مجھے فون پہ انہوں نے مبارکباد دی اور مجھے کہا کہ ہم نے بالاتفاق مولانا حسین علی کو امیر صوبہ سندھ بنا دیا مجھے بھی خوشی ہوئی مجھے بھی خوشی ملی کہ تو پہلے سے مرکز ہے اور الحمدللہ یہ مرکز ہی رہے گا
اس مرکز کے سارے نوجوان، اس مرکز کے جو رکھوالے ہیں وہ سارے علماء اور الحمدللہ مدرسین اور قابل علماء ہیں۔ مولانا طیب کا اپنا بیٹا نعمان وہ بھی بہت بہترین عالم ہے، اس کا بھائی مولانا زبیر بھی بہترین عالم ہے، اور بھی علماء ہے۔ انشاءاللہ یہ مرکز ہمارا مرکز رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور اس مرکز کے ساتھ ہمارا وہی تعلق ہوگا جو تعلق ہمارا شیخ القرآن مولانا رفیق اللہ خان صاحب کے ساتھ تھا، وہ تعلق ہمارا جو مولانا طیب کے ساتھ تھا، انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ میرے طرف سے کمی آئے گی اور نہ انشاءاللہ گجرات کی طرف سے کمی آئے گی۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے بھتیجے سید شفاء اللہ شاہ بخاری نے بڑے آسان انداز میں اور بہترین انداز میں اس کا تذکرہ کیا، انشاءاللہ ان کا بھی اس مرکز کے ساتھ والہانہ محبت ہے وہ رہے گا انشاءاللہ، اور میرا بھی یہ انشاءاللہ ہم سب کا مرکز رہے گا۔ تو دین مرکز میں توحید و سنت شریع کرے شوی دی، اور دین مرکز میں صدا توحید و سنت چلا شریع دا، دا مرکز میں انشاءاللہ ہمیشہ آبادی، اور منگا اخبری والدینا دا مولانا طیب والدینا دا غبی بیانولا دا غرونو خویندولا دا غبچولا دا تسلی ورکو چھ انشاءاللہ سب چھ منگا دا دی مرکز سر دا مخینا تعلقو آغا تعلق کی بک ہمیں نرازی بلکہ اغبت دا دینا نورم زیادی گی، دا مرکز با انشاءاللہ ہمیشہ آبادی، اور دمون امید دے چھ دیلہ با اللہ دا آگے ہم زیادہ ترقی ورکی۔ زر تقریر اکدوما ما وقتی دا مستمخ کے کولم و ما بزانی یقین نو چھ زبا مزمخ کے ورک ریشم زکا انسان ما او غریو سڑے خام خانی سی نما ایسے نا پا مس کے غریو نیسی سڑے او بیا آگا مس سیو نکڑے شی نو تقریر ما سرغامو چھ زبا خبر اکڑے شم او کنا و دا اللہ احسان دے دا اللہ کرم دے زتاس تدارام بالکل بسرن اردوئی دا مرکز انشاءاللہ دا ہمیشہ پر آبادی دا خلوص باندے دا مرکز جوڑ شوئے دے، اور الحمدللہ پدی کے خوب دا خاندان دا علماء دے، پدی کے بہترین علماء دی، اور دی علماء کو پخبر میں اس کی اتفاق و اتحادی، اور جس خبر راضی دا صبح من کا آواز کوئی من بازان را رسو صرف دا کراچائی مرگری نا چکل ضرورت راہے نو من با انشاءاللہ دا ہری سوی نظام را رسو، خصوصاً زن چرات لے نشما نو پکاٹ با میراڑی خدا مرکز با نپاتی کی گئی انشاءاللہ، من بطاو سر مضبوط اڑاڑیو گلک با اڑاڑیو دا مرکز با انشاءاللہ ہمیشہ دا پارا آبادی، اور دی مرکز تبا زمن دا پنجاب علماء راضی، دا غیبوں میں احترام و عزت کوئی، دا کے پی کے برازی، دا سندھ برازی، دا بلوچستان برازی، انشاءاللہ دا با دا ٹوڑو مرکزی، دا با دا ٹوڑو زئی منگا مولانا حسین علیلہ پھٹکے پسرہو دا سبیدات میں سغلط کار دے مستدرک کے حاکم رہے اور روایت ذکر کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹکے والے اور حدیث کے راضی عمہو بعمامت سودا اگلے طور پھٹکے ہو بیائی کہ اگر طور پھٹکے لڑکا مستدرک کا حاکم ذکر کری او بیا عمہو بعمامت بیضاء بیا طور اتنا لڑکا اس پین پھٹکے ورلہو اور نبی علیہ السلام حاضر عرب و احسن دادا عربیت سرٹی مناسب دے او دادا خیستہ کاری
نبی علیہ السلام عبدالرحمن نے اوف نہ پٹکے والے ہو اولی والا تورو اگے تلری کا بیا والا سپیڈ پٹکے ہو نو پٹکے وال یو مشر کشر لا پٹکے ہوئی دا عربو باوی بی انم جلا و تلا و سنایا متا ازول امامت تعریفونی دو چاتو خلق اولاد کی ماں کلا چیزا پٹکے پسار کیدم نو ماباو بیجنے نو پٹکے عربو باوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوالے ہو منگو من مولانا حسین علیلہ چھاگا پچھتا کی زمند تنظیم امیرم پاتی شوئے ننو اللہ منگا پٹکے دا امارت دا مشرط ہو اور انشاءاللہ من دعا کو بیاد دین بعد دو دید پارم اور زمنگا بل مارگرے حضرت مولانا قاری عبدالعزیز سیب اغم وفات شوئے دا غید پارکم دعا کو ڈاکٹر مولانا عادل سے چاڑیر نیک اور دیر شریف سڑے ہو اغم وفات شوئے دے مولانا ضرور علی خان سے چاگئی وفات شوئے دے پرد پارکم دعا کو اور زمان ارادہم دا چھ سبا انشاءاللہ دا غید تازیتونو لہم نارشب دلدے ممتا دعا کو اس کو منگا مولانا حسین علیلہ پھٹکے ہو اور بیاد آگے کا بعد با انشاءاللہ دعا کو سارے حضرات بیٹھ جائیں آپ سارے یہ سب سے پہلے دستاری فضیلت کے حوالے سے میر صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیاری تقریر کی اور ہمارے لیے بہت پیاری نصیحتیں ہیں ہم اللہ سے امید کرتے ہیں آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہے گی یہ مرکز بھی آباد رہے گا اور یہ ہے کہ وہ اکابرین حضرات صاحب صاحب مولانا طیب صاحب تو نہیں ہیں لیکن حسب استطاعت جو ہماری ہوگی مولانا حسین علی صاحب مولانا زبیر صاحب اور ان کے دیگر بچے اور شامل حال یہاں پہ ورثہ حضرات جو دینی وراثت بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کے قدر اور احترام میں کوئی کمی نہیں رہے گی اور میں امیر صاحب نے جو دستار ہمیں دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے سندھ کو اور بالخصوص پورے لانڈی کو اور یہ مرکز تقریباً سب کا رہا تھا تو اس لیے یہ سب حضرات کا مرکز ہے اور اس پر میں امیر صاحب کا مشکور بھی ہوں کہ وہ مرکز کی حیثیت سے ہی رہا اور جو مہمانان آئے ہیں جو آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کا مرکز ہے آپ رات دن جب بھی آپ کا دل چاہے انشاءاللہ ہم آپ کے خادم اور آپ کے غلام رہیں گے یہاں چونکہ ہمارے تنظیم کے حوالے سے کراچی 5 اضلاع پر مشتمل ہیں تو میں 5 اضلاع کے عمرہ حضرات ضلع جنوبی کے امیر قاری عبدالروف صاحب اگر قاری عبدالروف صاحب نہیں ہیں تو وہاں کے ناظم مولانا سلطان العارفین صاحب ایک ساتھی آ جائیں کیونکہ کہ رش زیادہ ہے جگہ کم ہے ضلع وسطی سے مولانا نواب الرحمن صاحب اور ضلع غربی سے مولانا عنایت الرحمن صاحب اور ضلع کیماڑی سے مولانا ڈاکٹر سید وارث شاہ صاحب یہ حضرات اور ضلع ملیر سے مولانا اسمت اللہ صاحب یہ حضرات یہاں تشریف لائے اور لین بنائیں کیونکہ حیدرآباد کے ساتھی بھی تشریف لائے تو ہمارے مولانا عبدالقادر صاحب صوبائی نائب امیر بھی ہیں اور ضلع حیدرآباد کے امیر ہیں وہ تشریف لائے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے مولانا اقبال اللہ صاحب اور مولانا شمس الحق صاحب بھٹگرام سے آج جو ہمارے 5 مہمان آئے ہیں میں ان کو تہ دل سے ان کی قدر کرتا ہوں اور میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آ جائیں پگڑی تو بہت لمبی ہے تاسی تمام پگڑی ہے انشاءاللہ شل گزہ پڑھتے ہیں وہ جگہ کم ہے تو اس لیے تمام حضرات کو یہاں آنے کی زحمت سے معذرت کرتا ہوں حضرت امیر محترم اور حضرت شاہ جی کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے آپ دستار کا شفقت کا ہاتھ ان کے سر پہ رکھیں باقی جو مرا حضرات ہیں اور جو علماء حضرات ہیں جو یہاں آ سکے ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ باقی حضرات بیٹھے آپ نہ اٹھیں آپ بیٹھیں
آپ حضرات بیٹھے رہیں تاکہ سب کو زیارت ہو سکے. آپ بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دستار رکھنے کا مقصد ایک ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سابق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں آج دیکھتا ہوں تو مجھے شیخ القرآن پنجویر رحمہ اللہ کی سفید داڑھی نظر آتی ہے. تو آج مولانا حسین علی کے سر پہ تو دستار رکھا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ ان بزرگوں کی داڑیاں ہیں، اور اللہ کرے کہ اس کا ہم لائق اور اس کی ہم قدر کر سکے اور اسی کے مطابق ہم اس کی خدمت کر سکیں. جی جی آپ بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں. یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے پگڑی نہیں دیکھی. بیٹھ جائیں بس کریں بیٹھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خوب باتیں لالچ کا زبان دے انشاءاللہ. جن حضرات نے حصہ لیا ہے وہ بیٹھ جائے تاکہ اور حضرات کو موقع ملے. مولانا شفیع اللہ صاحب آخری وقت دیکھیں. مولانا شفیع اللہ صاحب، مولانا اظہر صاحب، مولانا اقبال اللہ صاحب کا ہے. مولانا عزیر صاحب، مولانا زبیر صاحب آئے ہیں. جنہوں نے حصہ لیا وہ بیٹھ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ شان و توحید کی ذمہ داری ہے، ایسے پگڑی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مبارک ہو کہ اتنی وزنی پگڑی ماشاءاللہ انہوں نے اپنے سر پہ ٹکا لی ہے، تو اللہ کی رحمت سے یقین ہے انشاءاللہ کہ اشاعت التوحید و سنت کے مشن توحید و سنت کے احیاء کی پگڑی بھی سنبھالیں گے انشاءاللہ. میرا جی کر رہا ہے کہ سارا مجمع ایک دفعہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس خوشی کو ہر طرح سے اپنی حفاظت میں لے لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی مولا حسین علی کی حوصلہ افزائی خود فرمائے، اور یہ سارا قافلہ توحید و سنت لے کے آگے بڑھے. میں تمام سندھ کے علماء کو کہنا چاہتا ہوں، آپ تمام کو بہت بہت مبارک ہو. میں حضرت امیر محترم مرکزیہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری کو کہوں گا بارک اللہ لنا ولکم. آپ نے ماشاءاللہ ان تمام احباب کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی. مولانا حسین علی صاحب ایک تو جملے بول دیں. بس چھوڑ بات نہیں. جزاک امیر تمام حضرات گزارش ہے کہ اگر شاہ جی کے 2 دن درس قرآن ہے، کل بروز جمعرات کالا پول جامع صدیقیہ میں شاہ جی کا درس قرآن ہوگا، اور جمعہ والے دن جمعے کے اجتماع سے خطاب جامع جواہر قرآن جامع مسجد مدینہ کیماڑی میں گلشن سکندرآباد کیماڑی میں شاہ جی کا خطاب ہوگا، اور 1:15 بجے شاہ جی کا خطاب شروع ہو جائے گا. اور تیسرا جمعہ دن رات کو پنجاب کالونی جامع مسجد رضوان میں حضرت شاہ جی درس قرآن دیں گے. دروس قرآن کے دونوں پروگرام متصل عشاء کے بعد حضرت شاہ جی کے دروس شروع ہو جائیں گے. تمام حضرات اس میں شرکت فرمائیں. انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد تو مہمان حضرات آئے ہیں، علماء حضرات کو پھر سامنے مدرسے میں تشریف لے جائیں. استغفار و درود و
شوی دی اللہ دا غیر طول مغفرت نصیب کی مولانا طیب سے شیخ القرآن مولانا رفیق اللہ خان سے ڈاکٹر مولانا عادل سے مفتی زوری خان سے مولانا زرین سے دلدے نور چې زمونږه سوره لوی علما وفات شوي دي عوام وفات شوي دي الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي الله دې مخې ته رڼا کړي الله دې هغه جهان ښایسته کړي سوره علما چې ژوندي دي که هغه زمونږ د جماعت دي او که د نورو جماعتونو دي چې هغوی د دین خدمت کوي د قرآن او د سنت خدمت کوي الله دې ټولو حفاظت وکړي او الله دې ټولو عمرونو کې برکتونه واچوي زمونږ چې سوره مشران کشران وفات شوي دي د هغوی د اولاد دی الله حفاظت وکړي د مولانا طیب صاحب والده محترمه د هغوی بیبیانې د هغوی بچي الله د هغوی په زړونو باندې پټۍ ولګوي او الله د هغوی له صبر جمیل ورکړي دا کور دی الله د علم نه نه خالي کوي الله دا کور د علماو نه نه خالي کوي الله دا کور د مشرف نه نه خالي کوي الله دا کور همیشه د پاره د مشرف ځای وګرځي الله دا د مسلمانانو د موحدینو مرکز همیشه د پاره وګرځي سوره ملګری چې آنند دې ځای ته راغلي تکلیف کړي الله دا وی هر یو قدم د نیکای په تل کې دي الله زمون ټول تر مرګ د قران او د سنت خدمت والی الله دې موږ همیشه د قران او د سنت خادمان وګرځي الله دې موږ دنیا نه د قران او سنت خدمت سره ووسی الله دې موږ د قران او سنت تر مرګ پورې خادمان وګرځي الله دې ځای همیشه د قران او سنت مرکز وګرځي الله دې مسلمانانو او د موحدینو د علماء او د طلباء الله دې ټول حفاظت وکړي مسلمانانو ملکونه چې د کوم فساداتو سره مخامخ دي الله دې فساداتو نه مسلمانانو ملکونه خلاص کړي الله دې مسلمانانو ټول ملکونو کې خصوصا زموږ ملک پاکستان کې امن سوکالی او خوشحالي راولي او الله دې علما همیشه د پاره محترم او عزتمند وګرځي او الله دې دا مدارس او دا مساجد همیشه د پاره آباد لري الله دې مولانا حسین علی لا توفیق او طاقت زیات ورکړي چې دې الله د دین خدمت وکړي په ښه طریقه باندې وکړي او د خپل مشرانو نوم روښانه کړي او الله دې موږ ته توفیق او طاقت راکړي چې موږ د سره پوره ملګرتیا او مرسته وکړو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد